تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں امتحان کی تیاری کیسے کریں۔ جیسے جیسے امتحان قریب آتے ہیں طلباء کرام اور اسٹوڈنٹ میں ٹینشنیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسکول کے جو اسٹوڈنٹ ودیارتھی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے مدارس اسلامیہ کے جو طلباء کرام ہوتے ہیں، جب امتحان اور ایگزام قریب آتے ہیں تو انہیں یہ فکر لاحق ہونے لگتی ہے کہ آخر وہ ایگزام کی تیاری کیسے کریں۔ سامعین کرام، زندگی کا وہ اہم ترین وقت ہوتا ہے جب انسان ایگزامینیشن ہال میں یعنی امتحان گاہ میں ہوتا ہے اور اس کے سامنے 3 یا 4 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے۔ وہ اس کی زندگی کے فیوچر کو طے کرتا ہے۔ سارا سال اس نے کتنی محنت کی ہے، وہ اس جامعہ میں آتا جاتا رہا ہے، اپنی زندگی کا 1 سال اس نے کم کیا ہے، اب 3 گھنٹے میں اس کو کچھ ایسا لکھنا ہے جس سے وہ کامیابی کی منزل کے اور قریب ہو جائے۔ آئیے آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی چند اصول اور آداب کو ذکر کریں گے کہ جن کو سن کر کے، جن کو سمجھ کر کے طلباء کرام اور اسٹوڈنٹ اپنے امتحان کو آسان بنا سکتے ہیں اور کامیاب ہو کر پرائز اور انعام حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ پورے سال اپنے سبجیکٹ پر محنت کرنی چاہیے۔ پورے سال محنت کے ساتھ اپنے درس میں، اپنے لیکچر میں اور اپنی کلاس میں اسے مکمل حاضری دینی چاہیے۔ جو پڑھایا جا رہا ہے اس کو غور سے سننا، اس کو سمجھنا اور لکھنے کی پریکٹس پورے سال کرنا تاکہ امتحان گاہ میں اس کو لکھنے میں آسانی ہو۔ نمبر 2، ایگزام کی پلاننگ کی جائے، یعنی اس کو ترتیب دیا جائے کہ کس سبجیکٹ کی تیاری ہمیں کیسے کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ کچھ وقت کے لیے یہ پڑھ لیا اور کچھ وقت کے لیے وہ والا سبجیکٹ پڑھ لیا، یعنی ملا جلا سبجیکٹ نہیں، بلکہ پلاننگ کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ وقت دے کر کے اپنے ایگزام کی تیاری کرے۔ نمبر 3، شروع ہی سے یعنی کلاس کے شروع ہی دن سے اپنی یہ عادت بنائے کہ جس بھی وہ سبجیکٹ کو پڑھے اس سبجیکٹ کی الگ ایک نوٹ بک بنا لے، ایک کاپی اور پینسل ساتھ میں رکھے۔ جب بھی ٹیچر کوئی اہم بات بتائے، اس سبجیکٹ کا کوئی لب لباب ہو، اس کا کوئی خلاصہ ہو، تو اس کو اپنے اس نوٹ بک میں نوٹ کر لے۔ اس کا اہم ترین فائدہ آپ کو تب محسوس ہوگا جب امتحان کا وقت بالکل قریب ہوگا، آدھا 1 گھنٹے کا وقت باقی رہے گا۔ اس وقت آپ اتنے بڑے سبجیکٹ کو، اتنی بڑی بک کو جو 300-200 صفحے کی بک ہوگی، 200-300 اس بک کے اندر پیج ہوں گے، آپ اس کو اتنے کم وقت کے اندر نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو ایسے وقت میں آپ اس وقت اس سبجیکٹ کے نوٹ کو سرسری طور پر بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا امتحان کا پرچہ اس سبجیکٹ کا آسان ہو جائے گا۔ اس وقت آپ کو اس نوٹ کا اہم ترین فائدہ نظر آئے گا۔ نمبر 4، جس سبجیکٹ میں وہ کمزور ہو، جس ٹاپک میں وہ ویک ہو، اس پر مزید فوکس رکھے، اس پر مزید محنت کرے، اس کا چیلنج کرے، اس چیلنج کا سامنا کرے۔ چیلنج سے بھاگے نہیں، اس سے پیچھا نہیں چھڑانا، بلکہ اس سے ٹکر لینی ہے۔ یاد رکھیے، جو انسان چیلنج سے لڑتا ہے وہی فیوچر میں قوم کا امام اور وہی قوم کا لیڈر بنتا ہے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، یہ دعا بھی پڑھتے رہیں، رب انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں، آپ ہی میری مدد فرما دیجئے۔ نمبر 5، جب بھی آپ امتحان کی تیاری کریں تو یاد رکھیں، اس بات کو آپ یاد رکھیں، اپنا دل، اپنا دماغ اور اپنی نگاہ کو 100% اپنی کتاب پر رکھیں، یعنی ٹوٹلی فوکس اپنے ٹارگیٹ پر رکھیں۔ آپ کی پوری توجہ امتحان کی تیاری میں ہونی چاہیے اور امتحان کی تیاری کے وقت ہو سکے تو موبائل کو اپنے آپ سے دور رکھیں۔ نمبر 6، امتحان کے متعلق بہت سے طلباء، بہت سے اسٹوڈنٹ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ ایسے وقت میں آپ کو اپنا ذہنی توازن یعنی اپنا دماغی توازن، اپنا دماغی بیلنس بالکل نارمل رکھنا ہے۔ بہت سے طلباء امتحان سے بالکل ٹینشن فری رہتے ہیں۔ اکثر مدرسے کے طلباء کہتے ہیں امتحان بروزر اطمینان، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے اور مزید ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹ اتنی ٹینشن لے لیتے ہیں کہ بہت سے بیمار پڑ جاتے ہیں۔
یاد رکھیں ہمیں صرف محنت کرنی ہے، السعی منا الاتمام من اللہ تعالی، یعنی ہمارا کام محنت کرنے کا ہے، نتیجہ کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، یہ اللہ ہی پر منحصر ہے۔ نمبر 7، جب آپ امتحان کی تیاری کریں تو ہو سکے پرانے کوشچن پیپر یعنی اولڈ کوشچن پیپر جو پرانے سوالات کے پرچے ہوتے ہیں ان کو حل کر لے تاکہ آپ کو امتحان کی تیاری کرنے میں آسانی فراہم ہو، آپ کو ایک راستہ مل جائے، آپ کو ایک سیمپل مل جائے۔ اس نیت سے حل نہ کرے کہ اسی میں سے کوئی سوال آئے گا، ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے سوال آ سکتا ہے، لیکن آپ کی نیت یہ ہو کہ اس سے آپ کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ نمبر 8، کانفیڈنس اونچے لیول کا ہونا چاہیے، یعنی خود اعتمادی۔ کانفیڈنس نظروں میں، چال میں، باڈی لینگویج میں نظر آنا چاہیے۔ جو سوال آپ کو سب سے آسان لگے اس کا جواب تسلی سے اور سب سے پہلے لکھنا چاہیے تاکہ مزید سوالات کے جوابات لکھنے میں آپ کو ہمت ملے، آپ کا حوصلہ بڑھے اور آپ کو اچھا محسوس ہو۔ نمبر 9، جب آپ امتحان کی تیاری کریں تو پوری لگن اور شوق کے ساتھ کریں۔ تقریباً ہر آدھا گھنٹے کے بعد 5 منٹ کا ریسٹ ضرور لیں، ہو سکے تو اس میں پانی پی لے، اس سے آپ کو ایک انرجی محسوس ہوگی۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ مزید اسلامک معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سپورٹ کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔